العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحمن الرحیم وعلی للاستعلاء. آج ہم علی للاستعلاء یہاں سے ترجمہ کریں گے اور ترکیب کریں گے۔ آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ سماعی عوامل 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ میں سے سب سے پہلے آپ نے با پڑھا جو 10 معانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، 10 معانی کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے لام پڑھا، لام جس کا استعمال 5 معانی کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے من پڑھا، من کا استعمال جو ہے وہ 4 معانی کے لیے ہوتے ہیں، 4 کہ ایک مسافت کی ابتدا کے لیے، دوسرا تبعیض کے لیے، اور تیسرا تبیین کے لیے، اور چوتھا زیادت۔ اس کے بعد آپ نے الا پڑھا۔ الا کا استعمال 2 معانی کے لیے ہوتے ہیں، مسافت کی انتہا جگہ میں، اور دوسرا مصاحبت۔ اس کے بعد آپ نے اوپر والا حتی پڑھا۔ حتی کا استعمال بھی 2 معانی کے لیے ہوتا ہے، مسافت کی انتہا زمانے اور جگہ میں، اور دوسرا مصاحبت۔ تو آج کے سبق میں ہم علی پڑھیں گے اور وعلی للاستعلاء، اور علی استعلاء کے لیے یاد رکھنا، استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا، بلند ہونا، جبکہ اصطلاح میں علی استعلاء کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول پر کوئی چیز بلند کی گئی ہے۔ تو علی کا استعمال 3 معانی کے لیے ہوتا ہے، ایک تو استعلاء، دوسرا الصاق، الصاق کے لیے، اور تیسرا جو ہے ظرفیت، ظرفیت یعنی کبھی یہ فی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو استعلاء اور الصاق، علی کبھی حقیقت میں تو استعلاء کے لیے آتے، کبھی علی با کے معنی میں ہوتے یعنی الصاق کے، اور کبھی علی فی کے معنی میں ہوتے یعنی ظرفیت کے۔ تو علی کا استعمال 3 معانی کے لیے ہوتا ہے۔ وعلی للاستعلاء، اور علی بلند ہونے اور اوپر ہونے کے لیے آتا ہے، نحو جیسے زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے۔ تب یہاں دیکھو علی کا مدخول سطح، چھت ہے، اور چھت پر ہی زید کو کیا کیا گیا، بلند کیا گیا۔ تو زید چھت کے اوپر ہے، مطلب زید چھت کے اوپر بلند ہے، زید چھت کے اوپر ہے۔ وعلیہ دین، اور اس پر قرضہ ہے۔ تو آپ دیکھو یہاں مصنف نے 2 مثالیں دی، تو 2 مثالیں کیوں دی؟ تو یاد رکھنا استعلاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے استعلاء حقیقی اور دوسرا ہے استعلاء مجازی۔ استعلاء حقیقی یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی چیز اوپر بلند ہو اور آنکھوں سے نظر آئے۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتے، استعلاء کی 2 قسمیں، استعلاء حقیقی اور استعلاء مجازی۔ استعلاء حقیقی یہ ہے کہ کوئی چیز اعلیٰ کے مدخول پر بلند ہو، حقیقت میں آنکھوں سے نظر آئے، جیسے زید چھت کے اوپر ہے، یہ آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے۔ وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نیچے ہے اور قرضہ جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے میں قرضہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، اس پر قرضہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ آدمی نیچے اور قرضہ اس کے اوپر لٹک رہا ہے۔ تو اس لیے 2 مثالیں دی۔ تو زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے حقیقت میں، کہ چھت نیچے اور زید اس کے اوپر ہے، اور اس پر قرضہ ہے، تو یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی نیچے ہے اور قرضہ اس کے سر کے اوپر لٹک رہا۔ تو اس لیے استعلاء کی 2 قسمیں ہیں، تو اس نے 2 مثالیں دی۔ تو ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اسی لفظ کا ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی، اس لیے 2 مثالیں دی۔ مثال کے طور پر شیر۔ اب شیر کا حقیقی کا معنی تو وہی ہے جو جنگل میں حیوان ہوتا ہے، لیکن اس کا مجاز آپ کسی انسان کے لیے بھی کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بہادر آدمی ہے، وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، تو آپ نے کہا کہ کمرے میں شیر داخل ہوا، کمرے میں شیر داخل ہوا، تو وہ تو انسان ہے، شیر تو نہیں ہے، لیکن یہاں شیر کا جو استعمال ہوا یہ مجازن ہوا۔ تو کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ وقد تکون بمعنی الباء، اور کبھی
علا با کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی الساق کے لیے. نحو جیسے مررت علیہ، میں گزرا اس کے ساتھ. تو یہاں علا کا علا یہاں با کے معنی میں، میں گزرا اس کے ساتھ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گزرا اس کے اوپر، کہ وہ نیچے لیٹا تھا اور میں اس کے اوپر گزرا، یہ معنی نہیں ہے. وقد تکون بمعنی فی، اب ظرفیت، اور کبھی علا فی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ظرفیت کے لیے آتا ہے. نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں. تو یہاں علی ظرفیت کے لیے، فی کے معنی میں. اب یہ مطلب نہیں کہ تم ہو سفر پر، مطلب سفر نیچے ہے اور تم اس کے اوپر ہو، یہ مطلب نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں علی فی کے معنی میں ہے. ترکیب شروع کرتے ہیں. وَعَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ، واو استینافیہ، حرف عطف بھی بنا سکتے ہو. واو استینافیہ علی مرفوع محلاً مبتدا. آپ کے ذہن میں آیا کہ علی تو حرف ہے، اور حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو پھر یہ مبتدا کیسے بنتے ہیں؟ تو یاد رکھنا یہاں علی کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ مراد ہے. لفظ کے اعتبار سے یہ ادھر مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باقی جگہوں میں بھی آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے، تو یہی جواب ہے. تو واو حرف استینافیہ علی مرفوع محلاً مبتدا، لام جارہ استعلاء مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے یا ثابتٌ اسم فاعل کے. ثابتٌ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر، اور علی مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو مرفوع لفظاً مضاف، زید مرفوع لفظاً مبتدا، علی جارہ، السطح مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق یہ ہوا ثابتٌ اسم فاعل کے. مطلب زید چھت کے اوپر ثابت ہے یا موجود ہے، ثابتٌ یا حاصل یا موجود، جو بھی نکال سکتے. اب ثابت اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر، اور زید مبتدا ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علی، آگے واو حرف عطف، علی جارہ اور یہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتٌ اسم فاعل کے. پھر ثابتٌ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور دین مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. یاد رکھنا علی یہ جار مجرور جہاں بھی آ جائے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، یاد رکھنا کبھی بھی. تو اس لیے اس کو میں نے خبر مقدم بنایا، اور دین مبتدا مؤخر. تو اس پر قرضہ ثابت ہے، تو یہاں اس لیے میں نے ثابت نکالا. تو اب یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. اب خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، اور یہ جملہ معطوف علیہ تھا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پورا جملہ یہ نحو کے لیے مضاف الیہ، بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوا، اور مبتدا محذوف مثالہ، مبتدا محذوف ہے. مثال مرفوع لفظاً مضاف، وہ ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وقد تکون بمعنی الباء، واو حرف عطف، قد حرف تقلیل. آپ نے پڑھ لیا تھا مضارع پر جب قد داخل ہو تو تقلیل کے لیے آتا ہے. قد حرف تقلیل. تکون فعل از افعال ناقصہ، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، با جارہ معنی یہ مجرور تقدیراً مضاف ہے. معنی کڑا زبر آخر میں، تو چونکہ موسیٰ کی طرح ہو جائے گا، تو یہ مجرور تقدیراً مضاف. الباء مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جرہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے. ثابتتاً کیوں نکالا؟ کیونکہ اس کے جو اسم ہے وہ ہی ہے، تو اس لیے خبر بھی مؤنث نکالیں گے. اور ثابتتاً کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تب ثابتتاً اسم فاعل ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ تکون کی خبر. اب تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نحو مرفوع لفظاً مضاف، مر فعل، اور تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، علی جرہ اور یہ ہی ضمیر مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق مر فعل کے.
اب مرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کے لیے، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وقد تکون بمعنی فی، واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، با جرہ معنی مجرور تقدیراً مضاف، فی یہ مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جرہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شیبہ جملہ ہو کر یہ تکون کی خبر ہے۔ اب تکون اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، یہی ضمیر ذوالحال ہے، تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ قول ہوا، اور آگے مقولہ آ رہے، واو حرف عطف، ان حرف شرط، کانا فعل ناقصہ، تم ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، اعلی جارہ سفر مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتین ہے اسم فاعل کے، ثابتین جمع کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ تم ضمیر جمع ہے، اور ثابتین کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو ثابتین ہے اسم فاعل، اس کے اندر تم ضمیر، ان تم ضمیر، ثابتین اسم فاعل، اس کے اندر ان تم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر۔ اب کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اس کی جزا محذوف ہے، فرحان مقبوض، پھر شرط اپنے جزا سے مل کر مقولہ، پھر قول اپنے مقولے سے مل کر مضاف الیہ، قول مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ، نحو مضاف کے لیے، پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر اور مبتدا محذوف مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔